اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، سید الرسل امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی حیات طیبہ کے بارے میں، ان کی پاکیزہ سیرت کے حوالے سے ہماری آپس کی ملاقاتیں چل رہی ہیں۔ اپنے محبوب مرشد ان کے بارے میں ہم بہت کچھ جان چکے ہیں، اور ہماری آج کی ملاقات کہ صاحب قرآن کی سیرت خود قرآن کے بیان کے مطابق کیا ہے۔ زندگی رہی تو آنے والی ملاقاتوں میں انشاءاللہ سابقہ کتب کے اندر، دیگر مذاہب کی مذہبی کتابوں کے اندر محبوب و مرشد کی زندگی کے بارے میں، سیرت کے بارے میں جو پیشین گوئیاں ہیں، جو تذکرے ہیں، انشاءاللہ ہم اسے پڑھیں گے۔ اس بار رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن کے پاروں میں دیکھتے ہیں۔ ویسے تو کوئی پارہ نہیں، کوئی صورت نہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نہیں، اوصاف حمیدہ نہیں، مگر اختصار کے ساتھ چند مقامات قرآن مجید میں 4 جگہوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بائی نیم ذکر کیا گیا ہے، آپ کا نام محمد لے کے۔ پہلا مقام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تذکرہ پورے قرآن میں اس زندگی کی جو انتہا ہے اور موت ہے، اس مقام پہ اس کا تذکرہ آپ کے اسم گرامی کے ساتھ اللہ نے کرا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول۔ لوگو، ہمارے پیمبر محمد جو ہیں وہ صرف اور صرف رسول ہیں۔ وما کے ساتھ نفی کر کے اللہ کے ساتھ اس کا اثبات کیا گیا ہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، یہ رتبے، یہ عہدے پانے والے بہت سے پہلے رسول آئے، ان پہ موت آئی اور وہ چلے گئے، وفات پا گئے۔ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، انبیاء کی موت 2 طرح سے واقع ہوئی، ایک طبی اور دوسرا ان کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ تو کیا انبیاء کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ مقتول ہیں؟ جی، شہادت کے لیے پہلے قتل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ دنیا کا بدترین انسان ہوگا کہ جسے پیغمبر قتل کرے یا جو پیغمبر کو قتل کر دے۔ اللہ نے یہودیوں کی خصلت میں ایک خصلت یہ بھی بیان کی کہ وہ اپنے انبیاء کو بغیر حق کے قتل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افإن مات، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی موت واقع ہو جائے، او قتل، یا وہ قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، کلمہ پڑھنے والوں، ماننے والوں، مسلمانوں، تو تم اتنی سی بات پہ پھر جاؤ گے کہ تمہارا پیمبر اور تمہارا رہبر اور تمہارا مرشد اور امام رسول جو ہے وہ فوت ہو گیا ہے یا شہید کر دیا گیا ہے؟ سوال کیا ہے اللہ نے۔ یہ کہنے کے بعد اس بات کو قابل تعزیر جرم ٹھہرایا ہے
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، تم پھر جاؤ، پھر کے دیکھ لو، اگر کوئی پھر گیا اپنی ایڑیوں کے بل منہ پھیر گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اس کے اس مرتد ہونے سے، بھاگ جانے سے، پھر جانے سے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، لیکن شکر گزار، تابع دار، اپنے ایمان پہ قائم رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ ان کا صلہ دے گا۔ اب اس کے بعد اللہ اصول بیان کرتے ہیں، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی بھی جان کو موت کے منہ میں نہیں ڈالا جا سکتا، کوئی مار نہیں سکتا، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سوائے اللہ کے حکم کے۔ جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا، کتابم معجلہ، جو اللہ نے لکھ رکھا ہے اس کی ایک مدت ہے، اس کی ایک ٹائمنگ ہے، جب وہ پوری ہوتی ہے تو اس وقت تک اسے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، پیغمبر کی پیروی کر کے جو دنیا کا اجر لینا چاہتا ہے اور دنیاوی فائدہ لینا چاہتا ہے، ہم اسے وہ دے دیں گے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو آخرت کو مد نظر رکھے گا ہم اس کا اجر اور ثواب اس کو دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہم ان قریب شکر گزاروں کو، ماننے والوں کو، مطیع اور فرما برداروں کو ان کا صلہ اور ان کا اجر دیں گے اور جزا دیں گے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، کتنے انبیاء ہیں جنہوں نے جنگیں لڑی، ان کے ساتھ بڑے بڑے مربی لڑے۔ یہ جو لوگ تھے فَمَا وَحَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ اس معاملے میں کبھی بھی وہن کا شکار نہیں ہوئے کہ میرا مال، میرا زر، میرا پیسہ کمزور نہیں پڑے۔ وَمَا ضَعُفُوا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی ہے۔ وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ انہوں نے تھک ہار کے اپنے آپ کو مایوسیوں کا سامنا کرتے ہوئے دیکھا اور پایا ہے۔ نہ وہ ملال میں گئے ہیں، نہ وہ تھکے ہیں، اور نہ وہ کوئی ضعف کا شکار ہوئے ہیں۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا تذکرہ، غزوات کا تذکرہ، اموات کا تذکرہ اور پہرے داروں کا تذکرہ، ماننے والوں کا ذکر اور نہ ماننے والوں کا ذکر اللہ رب العزت نے یہاں کرا ہے۔ اس کے بعد مالک الملک دوسرے مقام پہ اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرماتے ہیں، اور یہ سورہ الاحزاب ہے۔ یہ آیت آپ نے بارہا سنی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعلان کر دیجئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہے، آپ کی اولاد ہے، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، مگر آپ کسی ایسے بیٹے کے باپ نہیں ہیں جو مرد بناؤ اور مردانہ عمر کو پہنچاؤ۔ بچے تھے، فوت ہو گئے، جناب قاسم، جناب عبداللہ، جناب ابراہیم بچپن میں فوت ہو گئے، لہٰذا ان کے بیٹوں کے اندر سلسلہ نبوت نہیں چلا۔ یہ اعلان کر دیا گیا کہ ہم نے ان کے بعد خلافت چلائی ہے اور انہوں نے خلافت امت کو دی ہے، اور نبوت کی نائب جو ہوتی ہے وہ خلافت ہوتی ہے، امامت نہیں ہوتی۔ یہ حقیقت بیان کر کے اللہ تعالیٰ دوسری چیز ذکر کرتے ہیں ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے چنے ہوئے رسول ہیں۔ میں رسول کی تعریف میں انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد آؤں گا کہ رسول ہوتا کون ہے اور اللہ نے یہ تعارف کیوں کروایا ہے۔ وہ خاتم النبیین، جتنے بھی انبیاء ہیں دین کی دعوت لے کے آئے، علم لے کے آئے، وحی کی خبر لے کے آئے، سارے نبیوں کے اختتام پر آخری پیغمبر بن کے ختم نبوت کا ٹائٹل لے کے جو آئے ہیں وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولیکن کے ساتھ استدراک ہے، نہ ان کا سلسلہ بچوں کے ساتھ چلا ہے کہ کوئی کہے جی سلسلہ نسب، باپ پیر ہے تو بچے بھی پیر ہوں گے، باپ سید ہے تو اولاد بھی سید ہے، یوں خان وعدے سے ہم نے اس کو نہیں چلایا۔ ہم نے انہیں بنایا ہے ولیکن رسول اللہ، ہم نے ان کو چنا ہے، رسالت کے لیے ان کا انتخاب کیا ہے، وہ ہمارے نمائندے ہیں۔
وخاتم النبیین، اور سارے نبیوں کے آخر میں آئے ہیں، وکان اللہ بکل شیء علیما، دنیا کیا کہتی ہے، کیا بولتی ہے، کیا کرتی ہے، اللہ اس سے واقف کار ہے۔ تیسری آیت اللہ رب العزت سورہ محمد کے اندر، بائی نیم سورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، اس کی آیت نمبر 2 میں اللہ کہتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، انسانوں کی تعریف ہو رہی ہے جنہوں نے داخلہ لے لیا، والذین آمنوا، ایڈمیشن لے کے مطمئن ہو گئے کہ ہماری انٹری ہو گئی ہے اور ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، وعملوا الصالحات، پھر پریکٹیکلی کلاسز شروع کر دیں، پڑھنا شروع کر دیا، علم لینا شروع کر لیا، جو آپ نے کہا وہ عمل کرنا شروع کر دیا، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اترا ہے، جو حدیث قدسی اتری ہے، جو اللہ کی حکمت اتری ہے، جو رب کا فرمان اترا ہے، اور جو پیغمبر کی حدیث ہے، وہ سب پر ایمان لاتے ہیں۔ بما، یہ ما عموم کے ساتھ ہے، بما نزل علی محمد وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ جو اتارا گیا ہے نا، اس کو لاکھ رد کر لو اور باطل کہہ لو، جھٹلا دو، ہم آسمان سے کہہ رہے ہیں کہ وہ برحق ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کمی بیشیاں اور گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اللہ ان کے حالات اور معاملات ٹھیک کر دے گا۔ یہاں بھی بائی نیم بما نزل علی محمد، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پہلو اور آپ پہ نازل قرآن کا تذکرہ، اس سے پہلے ختم نبوت کا تذکرہ، اس سے پہلے آپ کی وفات کا تذکرہ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرا ہے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں۔ یہاں آپ کی سیرت کا جو پہلو بیان ہوا ہے کمال، فرمایا محمد الرسول اللہ، اللہ کے نمائندے ہیں محمد، محمد الرسول اللہ، محمد رسول ہیں، نمائندے ہیں، پیامبر ہیں، پیغمبر ہیں اللہ کے، عرش بری کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اہل زمین کے سامنے، آپ اکیلے، والذین معہ، جتنے بھی آپ کے ساتھ ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں اینڈ کمپنی، محمد اینڈ کمپنی، محبوب اور آپ کے ساتھی، محبوب اور آپ کا ساتھ نبھانے والے، محبوب اور آپ کی صحبت میں رہنے والے، محبوب اور آپ کے صحابہ، آپ کی معیت میں رہنے والے۔ خوبیاں کیا ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے سارے صحابہ بھی، اہل بیت بھی، عام صحابہ بھی، اشداء علی الکفار، ان کی خوبیاں ہیں کہ جو رب کا نہیں یہ اس کے نہیں ہوتے، جو رب کا نہیں یہ اس کے نہیں ہوتے۔ بھائیو، یہ خوبی جب ہم میں تھی تو ہم دنیا میں سر فہرست ٹاپ پہ تھے، ٹاپر تھے ہم۔ جب سے ہم نے مداہنت، نرمی، چلیں جی کوئی بات نہیں، وہ بھی انسان ہے ایسے، اللہ سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ جو میرا ہو کے میری نہیں سنتا، تمہارا گدھا تم نے پالا ہے، بنایا میں نے، دانا پانی میں نے بنایا ہے، تم صرف دیتے ہو، تم ٹچ کر دو تو وہ سنے، تم اس کو پچکارو بریک مارے اور رکے، منع کرو تو رک جائے۔ جسے میں نے بنایا وہ میرا ہو کے میرے کہنے پہ سنے نہ اور روکنے پہ رکے نہ، تو پھر اولئک کالانعام، یہ ڈنگر ہے، بل ہم اضل، اس کو ڈنگر کہنا، حیوان کہنا بھی حیوان کی توہین ہے۔ جب میں اسے انسان بنا دیا، شکل انسانوں والی ہے، اور 3 پرابلمز ہیں جس کی وجہ سے انسانی شکل دیکھنے میں انسان مگر حقیقت میں حیوان، اور حیوانوں سے بھی بدتر، دل ہو سمجھے نہ، کان ہوں سنے نہ، آنکھیں ہوں دیکھے نہ، یہ ان کے اندر ہیں۔ جب میں ان کے بارے میں جہنم تیار کر چکا ہوں، مہلت دی ہے، ٹائم دیا، وقت دیا، نہیں مان رہے، تم کون ہوتے ہو اس سے نرمیاں کرنے والے؟ جب اللہ کسی قوم کو پکڑتا ہے تو پھر فرشتوں کو ایمبولنس دے کے نہیں بھیجتا، پھر ان کو مرہم پٹیوں کے لیے نہیں اتارتا، پھر اللہ کو ان پہ کوئی ترس نہیں آتا۔ نبی کا بیٹا بھی گوتے کھا رہا اور نبی پکار رہا ہو تو اللہ پھر نرمی نہیں کرتے۔ نرمی تب تک ہے، رحمان تب تک ہے جب تک انسان انسان ہے، انسانیت کے دائرے سے نکلے تو پھر اللہ پوری قوموں کو برباد کرتے ہیں، ہماری طرح نہیں
کہ پہلے مارو اور بعد کے ان کو جو ہے وہ خوراک بھیجو اور پھر ان کے ساتھ ایمبولینسز بھیجو۔ اللہ جب مجموعی اور اجتماعی عذاب میں قوم کو ڈالتے ہیں تو پھر بچانے والا کوئی نہیں، اللہ کہ قوم اجتماعی توبہ کر لے اور اللہ قوم یونس کی طرح ان کو خود بچا لے۔ مالک فرماتے ہیں اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ محمدی ٹولہ، محمدی کمپنی، آپ کے اصحاب اور اہل بیت، اشداء علی الکفار، یہ کافروں کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتے۔ اور آج جتنے بھی دیکھے جا رہے ہیں اپنوں کے ساتھ گرم ہیں اور کافروں کے ساتھ نرم ہیں، ان کے لیے بڑے بڑے نرم گوشے، اچھا یار، اچھا اچھا اچھا، ایسا کا نہیں۔ رحماء بینہم، یہ آپس میں نہ ٹکراتے ہیں نہ لڑتے ہیں، لڑ بھی پڑے تو استغفار کرتے ہیں۔ بھائی بھائی ہیں، دو برتن آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، مشاجرہ ہو جاتا ہے، لیکن جو ان کی یہ خوبی ہے نا کہ یہ ایک دوسرے کے لیے رحم کا پہلو رکھتے ہیں، نرمی رکھتے ہیں، سمجھاتے بھی ہیں، لڑ بھی پڑے تو لوٹ آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے رحماء بینہم، ہم ان کی اس خوبی کو ذکر کر چکے ہیں۔ تراہم رکعا، ان کی خوبیاں کیا ہیں؟ تیسری خوبی یہ آپ کو قیام میں، رکوعوں میں ملیں گے، سجدہ، سجدوں میں نظر آئیں گے۔ اور یہ جو سجدے ہیں، ان سجدوں میں آپ کچھ دیکھیں گے، یہ تلاش کیا کر رہے ہیں؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ سجدوں میں رب کی رضا اور اللہ کا فضل مانگتے ہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو اللہ سے دنیا کا سوال، اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، یہ دے دے، ٹھیک ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ سکھایا گیا ہے، لیکن یہ نماز، یہ رب کا فضل مانگتے ہیں، اللہ کی رضا مانگتے ہیں۔ انہوں نے رضا مانگی، ہم راضی ہو گئے، ایپلیکیشن دی، آپ ایپلیکیشن کے لیے جب اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو وہ انسٹال کروا دیتا ہے، لوڈ ہو جاتی ہے۔ شرط کیا ہوتی ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ ایگری ہونا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے جی، آپ کو انسٹال کر دی گئی ہے، ایپ لے لیں۔ انہوں نے ایپ لینی تھی، رحمت کی، اللہ کی رضامندی کی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کائنات میں سب سے بڑا اللہ کا تحفہ جو ہے وہ رب کی رضا ہے، جنت سے بھی بڑا تحفہ ہے۔ جنت میں بھیج کے موت کو موت دے کے اپنا دیدار کروا کے اللہ کہیں گے جنتیوں اب میں تم سے راضی ہوں، اب تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر۔ اور یہ ایپلیکیشن کون سی ڈاؤن لوڈ کرتے تھے؟ رضوان کی، رضامندی کی، اللہ راضی ہو جا۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ایپ لوڈ ہو گئی ہے، میں ان سے راضی ہو گیا ہوں، اس کے جتنے فوائد ہیں یہ ان کو ملیں گے۔ آج کا انسان کہتا ہے کہ نہیں، ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، انہوں نے ماتھے رگڑ رگڑ کے ماتھوں پہ نشان نہیں ڈالا ہے، یہ ڈر کے، سہم کے، بن دیکھے کہ آگے پتھر ہیں، بن دیکھے کہ کیچڑ ہے، بن دیکھے کہ زمین کچی ہے، بن دیکھے کہ چٹائی ہے، کھجور کے پتے ہیں، دھرتی کیسی ہے، انہوں نے جو میرے سامنے اپنے ماتھے ٹیکے ہیں اور سجدے کیے ہیں، وسجد وقترب، ان قربتوں کی، محبتوں کی علامت میں نے ان کے ماتھوں میں دیکھی۔ یہ ماتھوں کے نشان، یہ سجدوں کے نشان ان کے چہروں میں۔ مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، ہم نے ان کی مثالیں تورات میں بھی دی ہیں، انجیل میں بھی دی ہیں۔ خطاب یہودیوں کو ہے، یہودی اور نسل لوگوں نے میرے نبی کے یاروں پہ ہمیشہ شروع سے لے کے آج تک اعتراض کیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ ان کی پارٹی ختم کر دو، بندہ جاتا رہے گا۔ اس سے جو بیان کرتے ہیں ان کو کمزور کر دو، جو بیان کیا جا رہا ہے آٹومیٹکلی ختم۔ ان پہ اعتراض لگا دو، یہ نبوت کے گواہ ہیں، رسالت کے گواہ ہیں، قرآن کے۔ جمعہ میں، آج جمعے کے روز وہ بھی کرنا ہے۔ میرے محبوب اور آپ کے محبوب کی جو خوبیاں ہیں، جو آپ کی طرف سے بھلائیاں ہیں، جو آپ کی عادات ہیں، اللہ فرماتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ یہاں پہلے رک کے تھوڑا سا سمجھ لیں، رسول، نبی اور امی، یہ اگلی آیت میں اکٹھا 3 دفعہ آئے گا، تو میں وہیں اس کو واضح کر دیتا ہوں، چلے یہاں پڑھیے۔
اللہ نے امی لوگوں میں، یہاں میں معنی صرف امی کر رہا ہوں کیونکہ بڑے سارے احباب کو قرآن مجید کے معانی دکھتے ہیں، وہ اپنے مطلب کا مسلکی معنی کر کے تو جیتتے ہیں، مگر جو رب چاہتے ہیں اور قرآن کہتا ہے اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت کا یہ فرمان سنیے، اللہ وہ ہے کہ جس نے امی لوگوں میں رسول بھیجا، منہم انہی میں سے بھیجا، منہم انہی میں سے۔ ہم اس جنگ میں پڑ گئے کہ پیغمبر اور رسول، نبی اور رسول یہ نوری ہے یا ناری ہے یا بشر ہے؟ بھائیو یاد رہے، اللہ نے نور سے پیدا کیے ہیں فرشتے اور نار سے پیدا کیے ہیں جنات، مٹی آگ ہوا پانی سے پیدا کیا ہے انسان۔ ان تینوں مخلوقات میں سب سے بہتر، افضل، اولا اور اعلی، افضل المخلوقات، سب سے بہترین اگر کوئی ہے، نہ وہ نوری فرشتے ہیں نہ وہ ناری جن ہیں، بلکہ بشری انسان ہے۔ یہ فیصلہ اللہ کا ہے اور سارے مسلک اس فیصلے کو مانتے ہیں۔ اشرف المخلوقات، افضل المخلوقات، احسن المخلوقات اگر کوئی ہے تو انسان ہے۔ اب ہم اس پھڈے میں پڑ گئے ہار جیت کے چکر میں کہ نبی بشر ہو سکتا ہے۔ جتنے بھی کفار آئے، جتنے بھی انبیاء کے ساتھ، ان کا ایک ہی اعتراض تھا، یار بشر کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ تم تو بشر ہو۔ وہ پیغمبر کی بشریت کا انکار نہیں کرتے تھے، ان کا ذہن یہ بن گیا تھا کہ نبوت یا نار میں ہے یا نور میں ہے۔ اللہ نے جواب دیا، اگر تم فرشتے ہوتے تو ہم کوئی فرشتہ بھیجتے نبی؟ جب تم انسان ہو تو ہم نے نبی بھی تو انسان ہی بھیجنا ہے، کیونکہ اگر ہم نوری بھیج دیتے تو تم کہتے اسے تو کھانے کی ضرورت نہیں، ہمیں روزے رکھوا رہا ہے، انہیں تو پینے کی ضرورت نہیں، ہمیں پیاسا مروا رہا ہے۔ تمہارے ساتھ بھوک لگتی ہے، بھوکے رہ کے دکھاتے ہیں، پیاس لگتی ہے، پیاسے رہ کے دکھاتے ہیں، نیند آتی ہے، راتوں کو جاگ کے دکھاتے ہیں۔ ساری بشر کی ضروریات محبوب کے ساتھ جڑی ہیں۔ منہم، تمہیں میں سے، لہذا من نوع البشر تمہارے جیسے ہیں، رتبے میں تمہارے جیسے نہیں۔ یوحا الی، وہ ان کی طرف وہی ہے، تمہارے پاس وہی نہیں ہے۔ جیسے بشر کی اولاد ہوتی ہے، پیغمبر کی اولاد ہے، بشر کو بیوی نکاح کی ضرورت ہوتی ہے، پیغمبر کی بیویاں ہیں، بشر ماں باپ کا جو ہے محتاج ہوتا ہے، حضور کے ماں باپ ہیں، بشر کے ددیال ننیال سسرال ہوتے ہیں، وہ آپ کے ہیں، بشر کو پیشاب کرنا پڑتا ہے، حضور کو یہ ضرورت لاحق تھی، بشر کو پخانے کی ضرورت ہوتی ہے، محبوب کے ساتھ یہ عارضہ تھا۔ بشر جو ہے وہ کھانا کھاتا ہے، بھوک لگتی ہے، محبوب کو بھوک لگتی تھی، پیٹ پہ پتھر باندھتے تھے، بشر کو پیاس لگتی، آپ کو پیاس لگتی تھی۔ وہ ساری چیزیں جو بشریت کے ساتھ جڑی ہیں، اللہ نے محبوب کے ساتھ جوڑی ہیں، تو انکار کس لیے؟ اب اگر آپ ان کو نور کہہ کے ثابت بھی کریں تو پھر آپ دوسری طرف توہین کر رہے ہیں، کیونکہ آپ اشرف کو چھوڑ کے، افضل کو چھوڑ کے مفضول کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ سونے کو اگر آپ چاندی میں کہیں اور پھر کہیں جی چاندی افضل ہے تو کوئی نہیں ماننے والا۔ تیرا رب اور تیرا رحمان، تیرا خالق اور میرا مالک اس بات کے اوپر قطعاً راضی نہیں ہے، قطعاً راضی نہیں ہے کہ آپ پیغمبر کو کسی اور مخلوق میں بھیج دیں۔ اللہ کہتے ہیں هو الذی بعث فی الامیین، ان پڑھوں میں نبی بھیجا ہے انہی میں سے۔ یار رکیے ایک منٹ، امی کون ہوتا ہے؟ اس وقت جو لوگ تھے کیا وہ ان پڑھ تھے؟ بالکل نہیں، میتھ جانتے تھے، اکنامیکلی بڑے علوم رکھتے تھے، معیشت اور معاش کو سمجھتے تھے، وہ لوگ جغرافیے کو سمجھتے تھے، علم النجوم رکھتے تھے، فزکس کے علوم کے ماہر تھے، وہ کیمسٹری کو بڑا ڈیپلی جانتے تھے، وہ بایو اور حیاتیات کو سمجھتے تھے، وہ زمین کے اپ ڈاؤن جس کو میں نے جغرافیہ میں وہاں جانتے تھے، وہ جڑی بوٹیوں کا علم رکھتے تھے، طبابت کا علم ان کے پاس تھا، حکمت ان کے پاس تھی، زبان کے علوم وہ جانتے تھے، فصاحت اور بلاغت میں امام تھے، انہوں نے اپنی شاعری لکھ کے بیت اللہ میں لٹکا رکھی تھی، سب معلقات ان کے پاس تھی، کمی کوئی نہیں، علوم بڑے تھے، ان پڑھ پھر کیوں تھے؟
وہ جنگ کے علوم جانتے تھے، وہ رزم بپا کر دیتے تھے، وہ اپنی جنگ کو 100 سال طوالت دے دیتے تھے، وہ آلات حرب کے بہترین کاریگر تھے۔ انہیں پتا تھا کہ قریب ہے تو لڑنا کیسے ہے، تلوار کے ذریعے، فاصلہ زیادہ ہے تو نیزے کے ذریعے، رینج اور بڑھ گئی ہے تو پھر تیروں کے ذریعے، رینج اس سے بھی بڑھ گئی ہے تو منجنیق کے ذریعے، سارے علوم رکھتے تھے۔ اللہ پھر کہتے ہیں ان پڑھ ہے، تو مطلب یہ ہے جس کے پاس وحی کا علم نہ ہو وہ ان پڑھ ہوتا ہے، جتنا مرضی پڑھ لے۔ اسی لیے رب نے سورہ الرحمن میں تعارف کروایا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ انسان 100 سال کا ہو کے سینکڑوں ڈگریاں لے کے بریف کیس بھر کے پھرتا ہو، ایم فل ڈاکٹریٹ پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے پھر رہا ہو، قرآن نہیں پڑھا تو پیدا ہی نہیں ہوا، جمیا ہی نہیں جانتا جو اگلے 13 14 15 16 جہانوں کی زندگی ہے کیا ملے گا۔ یہ ڈگریاں تو یہیں رہ جانی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا یہ ان پڑھ اجڈ لا علم، نہ واقف نہ آشنا لوگوں میں، انہی میں سے بھیجا۔ اور ایسے پیغمبر کو بھیجا جو کسی اسکول نہیں گئے، جو لکھنا بھی نہیں جانتے تھے، جو پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے۔ ترجمہ آگے آئے گا۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں جی نہیں، امی کا یہ ترجمہ بہت بڑی توہین ہے، یہ تمہارے رب سے بہتر کوئی نہیں جانتا، جسے تم توہین کہتے ہو، پھر وہ قرآن کی آیت ہے معذرت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے خود تذکرے فرمایا، امی بولا ہے۔ ہاں یہ کہیے، آگے چل کے بتاؤں گا، ذکر کروں گا کہ مخلوق میں سے وہ کسی کے پاس نہیں پڑے تھے، اور وہ والے علوم جو دنیا جانتی تھی وہ تو میرے محبوب بھی جانتے تھے۔ پتہ کریں آپ کی 40 سالہ زندگی میں وہ سارے علوم ہیں، سفر ہے، تجارت ہے، ٹریڈ ہے، بزنس ہے، اکنامیکلی ہیں، معاشرتی علوم کو سمجھتے ہیں، سوسائٹی کو جانتے ہیں، رشتوں کے علوم رکھتے ہیں، جغرافیہ کو سمجھتے ہیں، بڑی کچھ آپ کی صحبتیں تھیں، سمجھتے تھے، پنچایت کے بڑے فیصلے کر جاتے تھے، حجر اسود کا معاملہ، وہ جو 4 فضل اکٹھے ہوئے تھے، حلف الفضول کے میٹرز، آپ تو پڑھے ہوئے تھے۔ اللہ نے یہاں امی کی بولا کہ دنیا کے اعتبار سے ان کے اسکولوں کالجوں میں وہ والا علم نہیں رکھتے تھے، ہم نے ان کو خود پڑھایا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ محبوب آپ کو ہم اپنے کرم سے پڑھا رہے ہیں، لوگوں کو قلم سے پڑھا رہے ہیں، اور وہ پڑھائیں گے جو وہ پڑھے ہوئے ہیں اس سے آگے ہوگا، جس کا انہیں علم نہیں ہے۔ تو اس میں کوئی تنازع نہیں تھا، لیکن ہم ڈٹ گئے۔ اب اللہ فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، یہ ان پہ آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ میں نے کچھ جمعے قبل تلاوت کا مطلب سمجھایا تھا کہ یہ صرف پڑھنا نہیں ہے، وہ قرات ہوتی ہے۔ پہلے قرآن مجید کو سننا، ایمان لانا اور ایمان کے ساتھ سننا، وگرنہ تو کفار مکہ بھی سنتے تھے۔ پہلے اس پہ ایمان لانا کہ یہ برحق ہے، لا ریب ہے، لا شک ہے، سچی کتاب ہے، منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہے، جبریل لے کے آئے ہیں، قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتری ہے، بیت العزہ میں اس کا پہلا نزول ہے، اور یہ لوح محفوظ میں موجود ہے، بل ہوا قرآن مجید۔ اتنے ایمان اور یقین رکھ کے کہ یہ شفا ہے، یہ ہدایت ہے، ہدی للناس، پھر اس کو سننا، یہ تلاوت میں شامل، پورے یقین سے سننا، سن کے اس کو سمجھنا، سمجھ کے اس پہ عمل کرنا، پھر اس کی دعوت دینا، اگلی نسلوں تلک اس کو پہنچانا، کتابت اور تدوین کا اہتمام کرنا، اور اس کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا، یہ اصل تلاوت ہے جو پیغمبر کرتے تھے۔ ہماری طرح اکیلے نہیں کہ بس پڑھ لیا تو تلاوت ہوگی، ہمیں تو سادہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آپ قرآن کی آیتوں سے صفائی کرتے تھے۔ جس پیغمبر نے وضو سکھایا پانی سے، استنجا سکھایا پانی سے، تیمم سکھایا مٹی سے، غسل سکھایا پانی سے، کپڑے دھونے جس نے بتائے، جسم کو اعضاء کو دھونا بتایا، جس پاکیزہ پیغمبر نے پاکیزگی اور طہارت سکھائی، جس نے عورت کو ان کے ایام کے مسائل بتائے، وَيُزَكِّيهِمْ، اس نے انسانی وجود کی اندر کی نفسیاتی اور جسمانی اور روحانی ساری بیماریوں کو پہلے دھویا، 21 سال پھر بیت اللہ کو بتوں سے پاک کر کے دھویا۔ آپ کو پتہ ہے پہلے بیت اللہ کے بت توڑے گئے، پھر اس کا غسل کیا گیا، اسے نہلایا گیا۔ اکثر ساتھی کہہ دیتے ہیں جی وہ
سعودی لوگ جو غسل دیتے ہیں، تو میرے خیال میں سعودیہ والوں کے ساتھ اس وقت نفرت بڑی شدید تر بلا وجہ پیدا کی جا رہی ہے، صرف اس لیے کہ حرمین ان کے پاس ہے۔ ہم اپنا کرائے کا گھر کسی کو 100 یقین کیے بغیر نہیں دیتے، اللہ اپنا گھر ایسے نہیں دے دیتے، اللہ نے بہت سوچ سمجھ کے گھر دیا ہے۔ کبھی اس پہ انشاءاللہ تفصیلی بات آئے گی، لیکن اتنا بتا دوں، یہودی اور عرب لوگ آپس میں کزن ہیں، یہ فرسٹ کزن ہیں ایک دوسرے کے، عرب لوگ اور یہودی لوگ۔ دلیل، جتنے عرب ہیں یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور جتنے یہودی ہیں یہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور یہ دونوں ابراہیم کے بیٹے ہیں علیہ السلام، تو فرسٹ کزن ہوئے کہ نہیں؟ اب ان میں سے جو ایمان والا ہے وہ اللہ کے ہاں برگزیدہ ہے، عربی ہو یا یہودی ہو، اور جو ایمان والا نہیں ہے وہ کچھ بھی ہو جائے وہ نہ آپ کا ہے نہ میرا ہے۔ اس حد تک تو بات ٹھیک ہے۔ کلمہ پڑھنے والے کو یہودی کہنا، جناب تیاری رکھیے انشاءاللہ، ویٹ کرتے ہیں، ملیں گے، ملاقات ہوگی، یہاں نہیں تو قیامت کے روز، عدل کا روز، جزا کا روز، سزا کا روز مالک یوم الدین نے رکھنا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو یہودی کہے اور وہ یہودی نہ ہو، عیسائی کہے اور وہ عیسائی نہ ہو، کافر کہے اور وہ کافر نہ ہو، تو یہ جملہ اس کی طرف لوٹے گا۔ دونوں میں سے ایک ضرور ہے، جسے کہا گیا یا وہ ہے، اگر وہ نہیں تو کہنے والا ہو جاتا ہے۔ شیخ سدیس کی طرف منسوب کر کے ایک خطبہ آواز کاٹ کے، پہلے بیچاریاں نو پڑھنا نہیں آوندا، سننا نہیں آوندا، عربی کی زیر زبر کا پتہ نہیں ہوتا، لب و لہجے کا علم نہیں ہوتا، سیاق سباق جانتے نہیں، جڑے اردو دے سیاق سباق چ فیل ہوندے نے نا، وہ اٹھ کے گلاں کردے نے عربی والےاں تے، وہ جی یہودیوں کی طرح انہوں نے منع کر دیا ہے جی بالکل اسرائیل کا جو ہے نا وہ ساتھ دیں، اور یہ غزہ اور فلسطین والے۔ تھوڑی شرم کرو، ان کے خطبے سنو، ان کا منہج سنو، ان کی محنت سنو، ان کی جو ہے وہ دعائیں سنو۔ آپ کو تو اتنی توفیق نہیں ہوتی، 2 دعائیں نہیں آتی جتنی وہ رب کے گھر میں تڑپ کے سارا کچھ۔ اور اسی طرح چھوٹی سی بات ہوتی ہے اور اٹھایا جی یہ دیکھو جی یہودی اور سعودی برابر ہیں۔ یاد رہے کہ یہ وہ بندہ بات کر رہا ہے جو سعودیہ کا تنخواہ دار نہیں ہے۔ ممکن ہے آپ کسی کو کہہ دیں کہ یہ مبعوث ہے، اس وجہ سے تنخواہ کا حق ادا کر رہا ہے۔ ہم اپنے ایمان کا اور یقین کا اور آپ کے ایمان کا صرف حق ادا کرتے ہیں کہ آپ کہیں ایسا جملہ بول کے لا علمی میں، جتنی خیر اور بھلائی فی الحال ان میں ہے آپ میں اور ہم میں نہیں ہے۔ ہم ہر چیز میں ننگے ہو چکے ہیں، کم از کم کچھ چیزیں، کچھ امانتیں ابھی بھی ان کے پاس سلامت ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ جس طرح قبلہ اول یہودیوں کے پاس ہے آپ یہ قبلہ بھی ان کو دے دیں، اور ویٹ کریں تھوڑا سا۔ اگر مسلمانوں کے یہی اتوار رہے تو پھر وہ جو ہے یمن کے ایک حبشی کا جو آئے گا اور آ کر کے بیت اللہ کو گرائے گا اور کوئی مسلمان ہاتھ روکنے والا نہیں ہوگا، وہ سین شاید پھر پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، دل صاف کرتے ہیں بتوں سے بھی، شرک سے بھی، برائیوں سے بھی، اور غلطیوں سے بھی، جرائم سے بھی، وہ زبانی ہوں، وہ ذہنی ہوں، وہ نظری ہوں، وہ فکری ہوں، وہ دماغی ہوں، وہ وجود کے ہوں، وہ نفس کے ہوں۔ صفائیاں کرنے کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب سکھاتے بھی ہیں۔ ایک ہے خود پڑھنا، ایک ہے دعوت دینا، ایک ہے سنانا، ایک ہے لفظ لفظ پڑھانا، آیت آیت پڑھانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ آیتیں کبھی بٹھا کے پڑھائیں، کبھی حلقہ بنا کے بنائیں، کبھی دائرے میں پڑھائیں، کبھی نماز میں کھڑا کر کے پڑھائیں، کبھی ان کو کسی انداز میں، کبھی خطبے میں سکھائیں، کبھی عید کا خطبہ، کبھی جمعے کا خطبہ، کبھی نکاح کا خطبہ، کبھی کسی مناسبت، کبھی درس اور تدریس۔ یہ طریقہ کار تھا، اور اسے ہم بھول چکے۔ والحکمہ، اور میرے محبوب دانائی اور عقل مندی کے ساتھ ہر قرآن کے لفظ کی تعبیر اور تشریح قول فعل اور عمل سے کرتے تھے۔ قرآن اور حدیث دونوں اکٹھے ہیں، اس پہ ہماری تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ قرآن اور حدیث ایک ہیں، دو نہیں، ان کے اوپر بھی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ اس کے بعد یہ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے واضح گمراہی میں تھے، انہوں نے آ کر کے ان کو گمراہی سے نکالا۔ یہ وصف ہے، یہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب آئیے آج کی آخری آیت کا مطالعہ۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یتبعون الرسول النبی الامی،
مومن وہ ہیں، میرے نبی کے یار وہ ہیں، پیار کرنے والے وہ ہیں جو اتباع کرتے ہیں۔ اتباع پہ بھی انشاءاللہ ہمارا تفصیلی خطبہ آئے گا، اتباع کیا ہے، پیروی کیا ہے، اطاعت کیا ہے، اللہ نے کتنے حکم دیے ہیں۔ لیکن فی الحال الذین یتبعون الرسول النبی الامی، تین باتیں اللہ نے کی، الرسول النبی الامی۔ اب یہ نبی، رسول اور امی، محدثین نے، فقہا نے، اہل علم نے فرق کیے ہیں کہ ہر رسول جو ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ فرق، اللہ نے ہر رسول کو کتاب دے کے، نئی شریعت دے کے بھیجا ہوتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ پہلے رسول کی شریعت کو آگے چلاتا ہے۔ انہیں کوئی نیا صحیفہ نہیں ملا ہوتا، نئی کوئی کتاب نہیں ملتی، آسمان سے نئی شریعت نہیں ملتی، انہوں نے اسی کو چلانا ہوتا ہے۔ رسول، رسالہ عربی میں خط کو کہتے ہیں، لیٹر، رب کے خطوط، رب کے پیغام انسانوں تک پہنچانے والے۔ النبی، خبر دینے والے، نبا سے، غیب کی خبر نہیں، وحی کی خبر۔ اور الامی، جو دنیاوی تعلیمات کے مطابق یہاں کی چیزوں کو پڑھنے والا نہ ہو اور اس نے باقاعدہ اس کے اوپر جو ہے وہ کچھ لیا یا دیکھا یا سیکھا نہ ہو، اسے الامی کہتے ہیں۔ اس بارے میں مصر کے دارالافتاء کا جو فیصلہ ہے وہ کہ سب سے پہلے رسول کون ہوتا ہے، ہوا انسان۔ سارے مذاہب اور مسلکوں نے بالاتفاق لکھا ہے کہ نبی انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا، اور انسان بشر ہوتا ہے، نور نہیں ہوتا۔ بشر کی ولادت ہوئی ہوتی ہے، ماں باپ ددیال ننیال سسرال ہوتے ہیں، اور جو نوری مخلوق ہیں ان کے ماں باپ ددیال ننیال سسرال نہیں ہوتے۔ اور اللہ نے کلیئر کٹ بولا ہے کہ آپ بشر ہیں، دنیا کو بتا دو، اور دنیاوی ضروریات اور لوازمات حیات میں بالکل جیسے انسانوں کی ضرورتیں تمہاری ہیں۔ عہدہ کیا ہے، یوحا الی، تمہارے پاس وہی آتی ہے، عام بشر کے پاس ہم وہی نہیں دیتے، آپ کو چنا ہوا ہے۔ یہ بتانے کے بعد اب ذرا امی کا معنی سن لیں۔ کچھ لوگوں نے کہا جی نہیں نہیں نہیں، امی کہنا نبی کو توہین ہے، ان پڑھ کہنا، یہی تو ان کی خوبی ہے، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ پہلے کسی ٹیچر کے پاس پڑھا ہوا تھا وہی بیان کرتا ہے، یہ کسی استاذ کے پاس بیٹھتا تھا اس کے دروس بیان کر دیتا ہے۔ یہ تو انہوں نے کہا تھا ان ہی الا اساطیر الاولین، اسے کوئی بک مل گئی ہے، کوئی ٹیچر مل گیا ہے، کوئی شیطان اس کو وحی کرتا ہے، وہ آ کے اس کو پڑھاتا ہے، وہ لے لیتا ہے اور قوم کو قصے کہانیاں سنا دیتا ہے، یہ جادو، یہ منتر اس نے کسی کاہن سے سیکھے ہیں۔ اللہ نے کہا تم سب کی رائے تو ملتی نہیں ہے، فی قول مختلف، وہ رائے تو پہلے ایک کر لو کہ میرے پیغمبر پہ جو اترا ہے کیا۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے وہ ایسے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا ذکر قرآن مجید میں کیا، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِ، محبوب جب ہم نے وحی بھیجی ہے تو آپ اس سے پہلے پڑھے ہوئے تو نہیں تھے، من کتاب، ان کسی کتاب کو بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، محبوب آپ اس کو لکھ بھی نہیں سکتے تھے، نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے۔ کیا کہو گے اس آیت کے بارے میں؟ اللہ رب العزت نے جو کہا ہے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 48 ہے، اس کے بعد مالک فرماتے ہیں اذن لرتاب المبطلون، جھٹلانے والے شک تو تب کرے نا کہ اگر آپ اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھے ہوئے تھے یا پڑھ لیتے تھے، یا ان کے سامنے کسی مکتب یا کسی اسکول یا کسی ادارے یا انسٹیٹیوٹ یا کسی استاذ کے پاس جا کے آپ نے بیٹھ کے ایسا کچھ پڑھا ہے۔ اگر نہیں پڑھا تو پھر ان کے شکوک و شبہات کیوں ہیں امی پہ؟ جب ہم نے امی، یہ امی توہین نہیں ہے، تعریف ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ دنیا کے کسی اسکول اور کالج یونیورسٹی میں گیا نہیں، مگر پوری کائنات کی یونیورسٹیوں کو پڑھا گیا ہے۔ کیسے پڑھایا ہے؟ اللہ کے کرم کے ذریعے۔ امت کو کیسے سکھایا ہے؟ قلم کے ذریعے۔ لکھوایا کیسے ہے؟ قلم کے ذریعے۔ یہ ساری باتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کر کے یہاں میں دارالافتاء المصریہ لقب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب امی بھی ہے۔ وہ درود جو پڑھتے ہو جس میں امی کہتے ہو تو اتنے ثواب کی بات کرتے ہو، اس میں بھی یہی ہے، لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ، کیونکہ محبوب نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے، حتیٰ کہ آپ لیٹر کسی سے لکھوا کے صرف اپنی مہر لگاتے تھے۔ اب چلیے آگے،
اس کے بعد وہ کہتے ہیں وَهَذِهِ الصِّفَةُ كَانَ يَتَّصِفُ بِهَا غَالِبُ الْعَرَبِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ، اور یہی اس وقت کے عرب کی حالت تھی، اسی لیے اللہ نے کہا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 کا حوالہ دے کے یہ دارالافتاء مصر والوں کا فتویٰ ہے۔ اور شیخ ابن باز کا فتویٰ کانت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من العرب والعجم، پیغمبر کی امت جو تھی عربی بھی تھی اجمی بھی تھی، لا یقرؤون ولا یکتبون، ان کا غالب وصف یہ تھا کہ وہ لکھتے بھی نہیں تھے پڑھتے بھی نہیں تھے، ولہذا سموا امیین، اسی لیے انہیں امیین کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات کہنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَكَانَ الَّذِينَ يَكْتُبُونَ وَيَقْرَؤُونَ مِنْهُمْ قَلِيلِينَ جِدًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَىٰ غَيْرِهِمْ، اور جو پڑھے لکھے تھے وہ بہت تھوڑے تھے۔ وَكَانَ نَبِيُّنَا مُحَمَّدٌ لا یقرأ الکتاب ولا یکتب، ہمارے محبوب پیغمبر بھی نہ کچھ لکھتے تھے اور نہ پڑھتے تھے۔ جب یہ خوبی ہے تو اللہ نے سورہ عنکبوت میں کہا ہے کہ وما کنت تتلو من قبلہ من کتاب ولا تخطہ بیمینک، محبوب آپ اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے نہ آپ کچھ لکھتے تھے۔ یہ معنی ہے امی کا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ بات کہنے کے بعد ہمارے محبوب مرشد کے بارے میں جس چیز کا تعارف کروا رہے ہیں، اگر وہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس سبق کو لے کر کے آگے بڑھیں گے، اور پیغمبر کی جو تعریف کی گئی ہے اس تعریف کو لے کے زندگی کو محبوب کے ساتھ جوڑیں اور یہ جملے سنیں، اور پھر اللہ کے ہاں ان کے ساتھ ایک ایمان والا معاملہ جوڑیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا تذکرہ کیا گیا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، رسول بنایا، امی بنایا۔ یجدونہ مکتوبہ، یہ اس کو لکھا ہوا پاتے ہیں عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہودیوں نصرانیوں تمہارے پاس میرے نبی کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں یہ تذکرہ آئے گا، تورات میں کہاں ہے، انجیل میں کہاں ہے، ان کی خوبیاں کیا ہیں۔ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام جو ہیں یہ برائی سے روکتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ ویحل لہم الطیبات، پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِث، اور خبیث چیزوں کو حرام۔ اسلام کا نظام حلال و حرام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف میں انشاءاللہ میں ذکر کروں گا اور مستقل ٹاپک آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، ان لوگوں پہ جو بوجھ تھے، ان لوگوں کے گلوں میں جو یوں سمجھ لیں کہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، اور پاؤں ہاتھوں کی ہتھ کڑیوں سے ہٹ کے ان کے گلوں میں جو غلامی کے رسے تھے اور طوق تھے، یہ پیغمبر ان سے ہٹانے کے لیے آئے تھے۔ فالذین آمنوا بہ، اب ماننے والوں کو کہا گیا جو ان پہ ایمان لائے، وعزروہ، اور ان کی تعزیر کی، ساتھ دیا، ونصروہ، اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو نور ہم نے قرآن ان کے ساتھ اور حدیث اتاری ہے، یہ نور بشر کا میٹر بھی یہاں نکال لیں، شک نکال لیں، جو ہم نے نور ان کے ساتھ اتارا ہے وہ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب ہیں۔ اب اللہ نے محبوب سے کہا ان میں اعلان کر دو قل یا ایھا الناس، اے سارے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس رب کا رسول ہوں جس کی ملکیت آسمان بھی ہے اور زمین بھی ہے، لا الہ الا ہو، جو اکیلا ہے، یحیی و یمیت، وہ سدا بہار زندہ ہے، لوگوں کو زندگی دیتا ہے، عارضی دیتا ہے، مستعار اور ادھار دیتا ہے، یمیت، انہیں زندگی دے کے مار دیتا ہے، انبیاء کو بھی موت آتی ہے، مجھے بھی موت۔ فآمنوا باللہ، اللہ پہ ایمان لے آؤ، ورسولہ النبی الامی، اور اس رسول اور نبی اور امی پہ جس کا بھی تذکرہ ہوا ہے ایمان لے آؤ، الذی یؤمن باللہ، جو خود اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، وکلماتہ، اور اس کی وحی اور کلام پہ، واتبعوہ، اور اس کی اتباع کرو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ حضرات، سیرت، وجہ سیرت، اسباب سیرت، سیرت کی طرف بلاوا، ایمان اور یقین اور اتباع، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے نام اور کام، آپ کی خصائل، عادات اور شمائل، یہ ہیں وہ جو کتاب اللہ میں اختصار کے ساتھ میں نے اس ملاقات میں ذکر کی ہیں۔ انشاءاللہ اسی کے کچھ تذکرے مزید آگے چلیں گے تاکہ سیرت سے ناآشنائی ختم ہو، قربت ہو، محبت ہو، علم ہو۔ تو پڑھ کے آیا کریں، مطالعہ کیا کریں، سامنے سامعین جب پڑھے ہوئے بیٹھے ہوں تو بولنے کا مزہ آتا ہے، اور جب ہر بات ایسے ہو کہ میرے لیے پہلی ہے، نئی ہے، اچھا ہے، نے نواں مسئلہ کڈ لیا،
وہ مسئلہ 1400 سال پرانا ہی ہوتا ہے، ہم نئے مسائل نہیں بیان کرتے۔ ہم نص اٹھاتے ہیں تو وہ جو 1458 سال پہلے اتری تھی، ہم عبارت اٹھاتے ہیں تو وہ جو محبوب کے قلب اطہر پہ جبریل لے کے آئے تھے، ہم اگر کوئی حدیث کے جملے بھی اٹھاتے ہیں تو وہ جو صحیح ہوتے ہیں، ضعیف کی موضوع من گھڑت کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم اپنے قصے کہانی اگر کہیں بیان کرنے بھی آئیں تو ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہماری طرف سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ہے، حضور کی بات نہیں ہے، یہ وحی کی بات نہیں ہے، یہ کوئی کہانی ہو سکتی ہے، کوئی لطیفہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے بیان ہوتا ہو، لیکن ہم اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، میرے اور آپ کے ہادی رہبر اور مرشد امام الانبیاء نے دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو ابہام میں چھوڑا ہو۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں روشن دلیلوں کے اوپر میناروں پہ چھوڑ کے گیا ہوں، جہاں رات کے اندھیرے میں بھی روشنی دن کی روشنی کی طرح ہوتی ہے اور آپ ہدایت پا سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ، صورت کے ساتھ، کام کے ساتھ، دین کے ساتھ جڑیے۔ یقیناً دنیاوی علوم ہم بڑے رکھتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان علوم کو دنیاوی ضرورت کے تحت تو ذکر کرتے ہیں، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ کے ساتھ تخلیق کی بات تو کرتے ہیں، تحقیق میں، تجدید میں، جدت میں جانے کا تو کہتے ہیں، لیکن یہ پوری زندگی کا مطمع نظر نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے، یہ گول نہیں ہے، یہ ٹارگٹ نہیں ہے۔ اچیومنٹس کے لیے کچھ اور ہے، اور وہ اگلے جہانوں کا سفر بھی ہے۔ تو ایک سوال ہے اور بڑا خوبصورت سوال ہے، فرض نماز پڑھتے ہوئے شلوار اوپر کرنا بھول گیا تو دوران نماز اوپر کی جا سکتی ہے؟ اچھی طرح سن لیجیے، نماز حرکتوں کا نام ہے۔ نماز وہ حرکتیں جو رب نے بتائی ہیں، پیغمبر نے سکھائی ہیں، صلو کما رأیتمونی اصلی، آتے ہوئے رک جانا، رک کے زبان کو حرکت دے کے اللہ اکبر کہنا، ہاتھ اٹھا لینا حرکت، گھما لینا حرکت، کوئی چھوڑتا ہے تو حرکت، باندھتا ہے تو حرکت، اب پھر ثنا پڑھنا زبان کی حرکت، فاتحہ پڑھنا زبان کی حرکت، نظروں کی حرکات و سکنات کو سٹل کرنا اور سجدے والی جگہ پہ رکھنا، پھر رکوع میں جانا اٹھنا، سجدے میں جانا اٹھنا، پھر جانا پھر اٹھنا، یہ ساری حرکتیں ہیں۔ تو وہ حرکت جو رب کو پسند آئے وہ نماز ہے۔ نماز کے خشوع اور خضوع کے لیے ہر وہ حرکت ضروری ہے جو نماز میں بہتری پیدا کرتی ہو، اور ہر وہ حرکت منع ہے جو نماز کے منافی ہو۔ مثلا دائیں بائیں دیکھنا منع کر دیا گیا، سجدے کی جگہ دیکھو۔ آسمان کی طرف نظر اٹھانا، اللہ نے کہا تمہاری نظریں اللہ اچک لے گا، اوپر نظریں نہ اٹھایا کرو۔ سلام کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پاجی ٹھیک ہو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کی حال ہے؟ کھبے پاسے آ لے ہو۔ یہ پہلے سلام کا طریقہ تھا، منع کر دیا گیا کہ نہیں۔ یہ ہے وہ حدیث جس کے بارے میں صحیح مسلم میں مالی اراکم، کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ گھوڑوں کی دموں کی طرح تم سلام پھیرتے ہوئے یہ حرکتیں اور ہاتھ ہلاتے ہو۔ ہم نے اس کو لے آئے وہاں پہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کرا، رفع الیدین، رکوع کے وقت جاتے ہوئے اور اٹھتے ہوئے، بہت ساری تشبیہات دیں، بہت غلط بولا، ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ تو نماز پڑھتے ہوئے ہر وہ حرکت جائز ہے، بلکہ ضروری ہے، جو نماز میں خلل ڈالتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے دیوار کی طرف منہ کر کے، یعنی سترہ آپ کا دیوار کا تھا۔ مسجد نبوی کچی تھی، سائڈوں سے کھلی تھی، بھیڑ کا بچہ اندر آ گیا، وہ آپ کے سامنے سے گزرنے لگا۔ اب آپ تو اللہ کے ساتھ محو ملاقات تھے، اور ہم کہتے ہیں کہ جب بندہ نماز پڑھو تو اسے کچھ یاد ہی نہیں رہتا، کچھ دکھتا ہی نہیں۔ وہ بھائی دکھتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام چل پڑے، دیوار کے ساتھ لگ گئے، اسے پیچھے سے گزارا۔ تو یہ جو حرکت ہے یہ نماز کی بہتری کے لیے لہٰذا جائز ہے۔ اگر کوئی بغیر سترے کے نماز پڑھا ہے تو حضرت عمر یہاں سے پکڑتے تھے، آ جا بھائی، بغیر سترے تھے پڑھنے، حضور نے تو حکم دیا ہے، تو لہٰذا اس کے پکڑ کے مسجد نبوی کے کسی پلر کے ساتھ کھڑا کر دیتا تھا۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نماز کے لیے
یہ کرتے تھے. اور اگر نماز کے اندر آگے کوئی بیٹھا ہے سترا ہے، وہ بندہ اٹھ کے چلا گیا ہے، سترا آ گیا ہے تو آپ آگے آ سکتے ہیں. سانپ بچھو نظر آ گیا ہے، نماز کو وہیں چھوڑ کے اس کو پہلے مارا جائے گا. پیشاب پخانہ آ گیا ہے، نماز چھوڑ دی جائے گی، حرکت کی جائے گی، نکلا جائے گا. نماز کے اندر خون آ گیا ہے، ہن کی کرے؟ تے ٹون بھی کوئی اور طرح دی لگی ہے تے بیت اللہ دے وچ ہے. مولویاں نے کیا نہیں اینوں نہیں چھیڑنا، خشوع خضوع دے خلاف ہے، گانا وجدا رہے وجے. وہ نہیں بھائی، پہلے اپنی ٹون سیدھی کریں، اس کے بعد اگر ایسا ہے تو آپ اس کو نکال کے باقاعدہ لاک کھول کے فنگر پرنٹ جو بھی آپ کر کے اس کو پہلے بند کر لیں، پھر اس کے بعد آپ نماز دوبارہ شروع کریں. کیوں؟ خشوع اور خضوع ضروری ہے یہ نماز کے لیے، باقیوں کا بھی خراب، اپنا بھی. وہ جمعہ کا خطبہ ہو، وہ کوئی موقع ہو، یہ حرکت کی. شلوار نیچے رہ گئی، یاد نہیں رہا، اور میں نے صرف نماز میں اونچی کرنی ہوتی ہے، باقی نہیں. ٹنگی جا سکتی ہے، جی ٹنگی جا سکتی ہے، یہ حرکت نماز کے منافی نہیں ہوگی. باقی رہ گیا کہ کپڑا اس کو فولڈ کرنے سے منع کیا گیا، یہ تو فولڈ ہے، تو میرے بھائیو اس دھوکے سے بھی نکل جاؤ. ویسے روٹین میں جو فولڈ کرنا منع ہے، بازو چڑھا کے آستینے پہلوانی دکھانا تکبر کی علامت ہے، اللہ کو اچھا نہیں لگتا، منع کر دیا گیا. اللہ اکف ثوبی ولا شاری، یہ نہیں باندھا جائے گا، اس کو نہیں فولڈ کیا جائے گا. لیکن اگر آپ کی شلوار نیچے ہے، آپ کی پینٹ نیچے ہے، تو اسے فولڈ کیا جا سکتا ہے. علماء کہتے ہیں نہیں کیا جائے گا، منع کیا آپ نے. منع جو کیا ہے وہ اور ہے، یہ منع نہیں کیا. آپ دھوتی باندھتے تھے کہ نہیں؟ دھوتی نو ٹنگن بغیر، مینوں فولڈ کیتے بغیر ذرا بن کے بخاؤ. فولڈ تو کرنی پڑے گی، کپڑا تو فولڈ ہوا ہے. اب جب وہ فولڈ ہوا ہے تو وہ ٹخنے ننگے کرنے کے لیے. اسی سے ریلیٹڈ یہاں ایک سوال لے لیں کہ سر پہ جوڑا بنا کے بالوں کا عورت نماز پڑھ سکتی ہے کہ نہیں؟ یہ عام روٹین میں بھی منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرب قیامت عورتیں آئیں گی، جوڑے بنائیں گی، اونٹوں کی کوہان کی طرح. آج وہ فیشن چل نکلا ہے اپنا سائز بڑھانے کے لیے، قد بڑھانے کے لیے. اگر آپ ڈیرہ غازی خان کی طرف جاتے ہیں، برقعے دیکھتے ہوں گے تو برقعے کی ٹوپی کے اوپر اتنا ماشاءاللہ ہائٹ دی ہوئی ہوتی کہ پتہ لگے کہ قد لمبا ہے. وہ کام ہمارے ہاں بڑے بڑے جوڑے اور سسٹم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین میں ذکر کرا ہے جن کے اوپر اللہ رحمت کی نظر نہیں ڈالتا. یہ جوڑا منع ہے عام حالت میں بھی، نماز میں تو بالاولیٰ منع ہے. بال کھلے ہوئے ہوں، کور ہوں، بال کی میڈیا بنی ہوئی ہوں، چلے گا. اس کی چوٹیاں بنی ہو، گت بنی ہوئی ہو، چلے گا. پراندہ کیا ہے، چلے گا. لیکن یہ جوڑا نہیں. ہاں اگر کچھ کہیں، کوئی گنجائش نکالیں تو زیادہ سے زیادہ کوئی بیماری ہے، کوئی پرابلم ہے، شدید ترین گرمی ہے، تلخی ہے، تو گردن کے اوپر پیچھے بنا کے اس کو کور کرنے کی کچھ علماء نے گنجائش نکالی ہے. باقی واللہ تعالی عالم. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے. اللہ فوت شدگان کی مغفرت فرمائے. اللہ غزہ و فلسطین اور عالم اسلام کی مدد فرمائے. اللہ میرے وطن کے حالات کو جو ہے وہ صحیح کر دے. اللہ ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ اپنی رحمتوں سے، مغفرتوں سے نواز. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.